سنت ولیمہ اور رسوم ضمیمہ۔ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو نکاح سے نوازنے پر خود بھی ولائم فرمائے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ بحمد اللہ تعالیٰ زیادہ تر مسلمان سنت ولیمہ کو ادا کرتے ہیں، مگر اس کے حوالے سے چند باتوں پر توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ نے ولیمہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ اتنے افراد شریک ہوں یا اس قدر کھانے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اسے نکاح کرنے والے کی حیثیت پر چھوڑا ہے۔ شادی کرنے والا اپنی طاقت کے مطابق کم یا زیادہ جتنا بھی انتظام کرے سنت ادا ہو جائے گی۔ بڑے ولیمے کا اہتمام کرنے کے لیے بھاری قرض اٹھانا یا خود کو مشکل میں ڈالنا ہرگز دانش مندی نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لکا اولم ولو بشاتن، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نکاح میں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری، یعنی بہت قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیت کے مطابق جزا عطا فرماتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ دعوت ولیمہ کا مقصود رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہو تو یقیناً اس پر اجر و ثواب عطا ہوگا، لیکن فقط اپنی بڑائی ظاہر کرنے یا دولت کا مظاہرہ کرنے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے ہو تو انعام و عطا سے محرومی کے ساتھ ساتھ سزا کا استحقاق بھی ہو سکتا ہے۔ کس کی دعوت رضا الہی کے لیے ہے اور کس کی نمود و نمائش کے لیے ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دلوں کے راز رب کریم ہی جانتا ہے۔ البتہ ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ دکھاوے اور نمائش پسندی کی وجہ سے ہی تو ولیمے کے کھانے کو بدترین کھانا ارشاد فرمایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، یعنی ولیمے کا کھانا بدترین کھانوں میں سے ہے جس کے لیے مالداروں کو بلایا جاتا ہے، یعنی جو پہلے سے ہی سیر ہے، اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے جنہیں کھانے کی حاجت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے ولیموں میں غریبوں کو عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اولاً تو انہیں شرکت کی اجازت ہی نہیں ہوتی، پھر اگر بلایا بھی جائے تو حتی کمیز اور رسوا کن سلوک کیا جاتا ہے، جو دعوت نہ دینے سے بھی برا انداز ہے۔ حدیث مبارک سے سبق لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ سنت ولیمہ میں فقراء کے لیے بھی کھانے کا اہتمام کریں اور اعزاز و تکریم کے ساتھ کھلائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معیاری کھانے کی چند دیگیں یا جتنی استطاعت ہو کسی ایسی جگہ بھیج دی جائیں جہاں مستحق حضرات اچھے انداز میں کھا سکے۔ اسی طرح کسی دینی ادارے میں بھی تعظیم و تکریم کے ساتھ طلباء کو کھانا پیش کیا جا سکتا ہے۔ شریعت کی پابندی ہر موقع پر لازم ہے، خوشی ہو یا غمی۔ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا درست نہیں۔ خوشی کے موقع پر شریعت کے احکام کو بھول جانا بڑی نالائکی ہے اور سخت بے برکتی کا سبب ہے۔ لہذا سنت ولیمہ سمیت شادی کی ہر تقریب، ہر سرگرمی میں فحاشی، بدنگاہی، ناچ گانے، شراب نوشی، آتش بازی، مرد و زن کے اختلاط وغیرہ تمام گناہوں سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت وزنت عند مصیبت، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے،
خوشی کے وقت باجا یعنی گانا اور مصیبت کے وقت نوحہ وغیرہ کرنا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر تقریب والی جگہ پر ناجائز کام ہو رہے ہوں اور بندہ انہیں روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو ایسی تقریب میں شرکت کرنا ہی ممنوع ہے.